میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی، ساری دنیا کا ہے وہ دلارا نبی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ہمارے معاشرے کو ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم ہے، اور وہ ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ علماء سے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور شرم محسوس کرتے ہیں۔ مت بھولیں، اگر آپ شریعت کے مسائل پوچھنے میں شرم محسوس کریں گے تو یہ شرم آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ کبھی بھی مسئلہ پوچھنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، اور اگر آج آپ سنت کے طریقے پر اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کریں گے تو اس کا اثر آپ کی زندگی کے اوپر بھی پڑے گا اور آپ کی اولاد کے اوپر بھی پڑے گا۔ آپ کی اولاد نافرمان ہوگی، آپ کی اولاد آپ سے محبت نہیں کرے گی۔ تو آج میں آپ کو حدیث کے روشنی میں بتاتا ہوں کہ ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ اس کے بعد میں آپ جب بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کریں تو سنت کے طریقے پر کریں۔ دیکھیں سنت طریقہ کیا ہے۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یاتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا ثم قدر ان یکون بینہما ولد فی ذلک لم یضرہ شیطان ابدا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معتبر صحابی ہیں، جنتی صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کونین کے والی خسرب خوباں، سیاہ لامکان، نازش ہر دو جہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے، اس سے ہم بستری کرنے کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اے اللہ تو ہم کو شیطان سے بچا، اور جو تو اپنے فضل سے ہمیں اولاد عطا فرمائے گا اس کو بھی شیطان سے بچا۔ جب آپ یہ دعا پڑھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کریں گے، اس کے بعد میں جو آپ کی اولاد ہوگی تو آپ کی اولاد آپ کی رسپیکٹ کرے گی، آپ کی اولاد شیطان سے محفوظ رہے گی، آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے گی۔ اور ہم بستری کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کریں شکرانے کے طور پر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نکاح جیسی دولت عطا فرمائی۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج کے نوجوان جب ان کی نئی نئی شادی ہو جاتی ہے اور انہیں ہم بستری کرنے کا سنت طریقہ نہیں معلوم ہے تو وہ پیچھے کے مقام سے بھی صحبت کرتے ہیں، پیچھے کے مقام سے بھی صحبت کرتے ہیں۔ یہ بات حق ہے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرف سے آپ چاہو ان کے پاس آ سکتے ہو، مگر پیچھے کے مقام سے صحبت کرنا حرام ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اور کیوں ہے؟ کیونکہ ترمذی شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينظر اللہ الى رجل اتى رجلا او امرأة في الدبر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مرد یا عورت کے پیچھے کے مقام سے صحبت کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو اپنی رحمت کی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملعون من اتی امرأة فی دبرها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرے وہ ملعون ہے، وہ شیطان ہے۔ تو کبھی بھی پیچھے کے مقام میں آپ صحبت نہ کرنا۔
اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور اس کا اثر آپ کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا اور آپ کی بیوی کے صحت کے اوپر بھی پڑے گا اور آپ کے بچے کی صحت کے اوپر بھی پڑے گا۔ یہ شرعی مسائل علماء سے پوچھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ لوگ شرم کرتے ہیں، آپ یقین رکھیں اگر آپ ایسے مسائل پوچھنے میں شرم کریں گے تو یہی شرم آپ کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علم والوں سے پوچھو۔ تو آپ کا جیسا بھی مسئلہ ہے آپ علم والوں سے پوچھو، کیونکہ اگر آپ سنت کے طریقے پر ہم بستری نہیں کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہو سکتی، آپ کی اولاد آپ کے رسپیکٹ نہیں کرے گی، آپ کی اولاد آپ کی عزت نہیں کرے گی۔ اور دیکھیں صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے ہم بستری کرنے کے ارادے سے اور اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ مجھے امت محمدیہ میں اضافہ کرنا ہے، تو صوفیہ فرماتے ہیں جب اللہ رب العزت اس کو اولاد عطا فرماتا ہے اور جب اس کی اولاد سانس لیتی ہے تو ہر سانس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے والدین کو 70 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، 70 سال کی نفل عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مرتبہ ہے نیک اولاد کا، صالح اولاد کا۔ تو صالح اور نیک اولاد آپ کو اسی وقت پیدا ہوگی جب آپ سنت کے طریقے پر ہم بستری کریں گے۔ تو آئندہ خیال رکھیں جب کبھی بھی آپ اپنی بیوی سے ہم بستر ہو جائیں تو سب سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھیں تاکہ شیطان آپ کے قریب نہیں آ پائے، کیونکہ جب آپ یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کے ساتھ میں شیطان بھی ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے آپ کی اولاد نافرمان ہوتی ہے۔